مکمل اسلام از اے کمپلیٹ سسٹم آف لائف، ایک مکمل نظام حیات کا نام اسلام۔ اگر اسلام پر چلے تو کسی اور قانون کی طرف نہیں دیکھنا پڑے۔ اسلام چھوڑا تو کچھ لوگ فتویٰ دینے لگتے ہیں کافر کا مال جائز ہے۔ ارے کسی کا بھی غصب جائز نہیں ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں، یہاں بھی بڑی بڑی داڑھیاں رکھ کے کہتے ہیں ارے کافر، کون سا کافر؟ ابھی مسلمان ہو کے کافر نہ پہچان سکے تو اسلام کیا پہچانو گے؟ ارے میں کیا کتنی بڑی بات کہہ گیا، مسلمان ہو کے کافر نہ پہچان سکے، یہ تو پہلے پہچان لینا چاہیے تھا، کیونکہ کافر کی ضد ہے مسلمان، کفر کی ضد ہے اسلام۔ کافر کا جائز ہے، بڑے بڑے ملا کہتے ہیں، اور یہ وہی ملا ہیں جو کافر نہ سمجھ سکے مگر محرم آتے ہی عزاداری پہ فتوے لکھتے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، یہ وہی ملا ہیں جو نہیں سمجھ پائے۔ اب پہلے ہم سے پوچھو، مجلسوں میں آؤ تو کافروں کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئے گی۔ بہت ایک جگہ نعمت کا منکر بھی کافر ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی توحید کا انکار نہیں کیا ہے، نعمتوں کا انکار کیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے ہدایت کا راستہ تمہیں دے دیا، دکھا دیا، اب تمہارا حق ہے چاہو شاکر بنو چاہو کافر بنو۔ اور پھر کہا لئن شکرتنی لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو ہم نعمتیں بڑھاتے جائیں گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابًا لَشَدِيدًا، اور اگر تم نے نعمتوں کا انکار کیا یعنی کفر کیا تو ہم شدید عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آؤ مجلس حسین میں بیٹھو تو صحیح، سمجھ میں آئے گا۔ پھر آگے بڑھیے، کافر میں کافر حربی، کافر ذمی، یہ سب الگ الگ کافروں کی ڈیفینیشن ہے۔ کافر حربی کون؟ سب کو چھوڑ رہا ہوں میں، ایک کافر حربی پہ آ جاؤں۔ میں بھی کہتا ہوں جائز ہے کافر کا مال، لیکن کون سے کافر کا؟ جو حربی ہے، حرب سے بنا ہے، حرب کے معنی ہے جنگ کے، جو تم سے جنگ کرنے آئے۔ مسلمانوں سے یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ تم جنگ کرنے جاؤ، بڑی احتیاط ہے، کہا جو تم سے جنگ کرنے آئے۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے رسول جنگ کرنے گئے نہیں، لوگ جنگ کرنے آئے۔ اس کا مطلب جانا جنگ ہے اور جنگ کو روکنا جہاد ہے۔ ارے اب کہاں ہیں آپ؟ اس جنگ کو روکنا جہاد ہے، اس کو ڈیفنس بھی کہتے ہیں، اس کو دفاع کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملکوں کے جو قانون بنتے ہیں اس میں بھی کسی ملک میں آپ کو جنگ کا قانون نہیں ملے گا۔ بھارت میں بھی جو سینا ہے نا، اس کو بھی ڈیفنس کہا جاتا ہے۔ ڈیفنس کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دفاع کے لیے، یعنی یہ فوج پاکستان میں گھس کے لڑنے نہیں جائے گی، لیکن اگر پاکستانی بارڈر پہ آ کے للکاریں گے تو چھوڑے گی بھی نہیں۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ کل 15 اگست ہے، ہاں آج پاکستانی اپنی آزادی منا رہے ہیں 14 اگست، کل ہم منائیں گے 15 اگست، تو وہ 14 اگست کی جو منا رہے ہیں وہ ان کے وطن کی آزادی ہے، 15 اگست کو ہمارے وطن کی آزادی ہے۔ بڑی توجہ رہے، ہاں اس کا مطلب ہمیں پاکستان میں گھس کے نہیں لڑنا ہے، اور ہمارے بھارت کی شان ہی یہی رہی، یہ کبھی گھسا نہیں، لیکن جب بھی انہوں نے گھسنے کی کوشش کی تو کارگل گواہ ہے کہ چھوڑا بھی نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ اس کا مطلب ملکوں کا بھی قانون یہ بتاتا ہے حملہ کرنے نہ جانا، لیکن حملہ ور آئے تو ڈیفنس اور دفاع ضرور کرنا۔ تو کافر حربی کون ہے؟ جو تم سے لڑنے آئے بنام اسلام، تم سے لڑنے آئے، جیسے بدر میں آئے تو اس کا نام جنگ بدر کیوں ہوا؟ کہا بدر ایک کنویں کا نام تھا، رسول اللہ نے پورا مدینہ چھوڑا اور مدینے کے باہر ایک جگہ آ کر بدر کے کنویں کے پاس ٹھہرے تاکہ فوج اندر نہ آئے،
اندر آئے گی تو بچے پامال ہوں گے، عورت آئے گی عورتیں بے عزت ہوں گی، لہذا فوج کو باہر روکنے کے لیے اللہ کے رسول باہر نکلے۔ احد پہاڑی کا نام ہے، اس پہاڑی کے قریب رکے۔ یہ سب کہاں سے چل چل کے آئے تھے؟ مکہ سے۔ ہندا، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ سب چل چل کے آتے تھے، ہے نا؟ اور اس کے بعد اسی میں ہندا بھی، اور کہتے ہیں ہندا جب آئی تھی تو دف بجاتی ہوئی آئی تھی، ناچتے ہوئے، ہیں؟ آپ سوچیں، یعنی یزید کی دادی، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ناچتے ہوئے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید خاندانی نچنیے کے گھرانے کا تھا۔ بڑی توجہ رہے، یہ تھوڑا سا مسکرا دیا کریں نا، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں سپاٹ رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے برا لگ گیا، برا نہ لگے، ہے نا؟ برا تو ان کو لگے جو یزید کو مانتے ہیں، بھائی برا ہو تو انہیں لگے گا نا۔ بھائی ہم کیوں لوگوں کو برے لگتے ہیں؟ کیونکہ ہم حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں، برا وہ مانتا ہے جو یزید کو رضی اللہ کہتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ دیکھیں وقت تمام ہو گیا، تجاوز کر رہا ہوں، اب پھر کل گفتگو آگے بڑھے گی، مگر اتنا مکمل کر دوں کہ کافر حربی وہ کہ جو لڑنے کے لیے آئے اور لڑنے میں شکست کھا کر جب اس کے پاؤں اکھڑ جائیں تو میدان میں جو کچھ مال و متاع چھوڑ کے بھاگے، تلوار ہو، ڈھال ہو، گھوڑا ہو، زین ہو، مال ہو، اسلحے ہوں، یہ سب کے سب تمہارے۔ اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، اور یہی جائز ہے۔ بڑی توجہ رہے۔ اب مسلمانوں سے اسی لیے ہمارا حسینی شاعر کہتا ہے باغ فدق مال غنیمت نہیں ہے، مال رسول ہے۔ بڑی توجہ رہے۔ تم کہتے ہو کہ کافر کا جائز ہے، پہلے بتاؤ تو صحیح مسلمان ہو کر کے کہ کس کافر کا جائز ہے؟ جو کافر تم سے لڑتا بھی نہ ہو، تمہارے معاشرے تمہارے سماج میں رہتا ہو، کیا اس کا مال لوٹنا اسلام ہے؟ کبھی نہیں ہے۔ اسلام اسے بھی جینے کا حق دیتا ہے، ہمیں بھی جینے کا حق دیتا ہے، اور یہاں پہ اسلام کہتا ہے جیو اور جینے دو، یہ نعرہ اسلام کا ہے۔ لیکن اگر کوئی آئے بنام اسلام تم سے لڑنے تو پھر دفاع واجب ہے، اسی کو کہتے ہیں واجب۔ پھر اب یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جو فروع دین بتایا، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، اس کے بعد فروع دین بتایا، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد۔ کتنے ایسے ہیں آج ہمارے معاشرے میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خمس نہیں دیے، لڑنے کو ہر دم تیار۔ تو اللہ نے کہا لڑنے سے پہلے 2 رکعت نماز تو پڑھ کے دکھاؤ۔ ہاں 2 رکعت نماز کے غازی بنو، 2 رکعت نماز کے پہلوان بنو، پھر میدان میں اترنا۔ نماز تو پڑھی نہیں جاتی، لڑنے کے لیے ہر دم تیار۔ تو اپنے نفس کے لیے لڑنا اور ہے۔ بڑی توجہ، اب لگتا ہے آپ لوگوں کو بھاری پڑ رہی ہے، تھوڑا آپ کے آگے بچے کچھ کر رہے ہیں تو انہیں روک لیں، ماشاءاللہ سلامت رہیں، صلوات پڑھیں مل کر۔ اچھا ایک صلوات آپ اپنی مرضی، سلامت رہیں۔ تو دیکھیں اسلام کافر حربی سے لڑنے کی بات کرتا ہے، اور یہ بھی نہ کہیے گا کہ